أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرکزی مسلم لیگ سے رشتہ کیا، منیر الرحمان شاہین سے رشتہ کیا؟ تشریف لاتے ہیں حافظ محمد منور صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی سید الابرار وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الاطہار. قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ماشاءاللہ بہت سی باتیں جماعت اور جماعت کا منشور، جماعت کا ماضی اور جماعت کے اوپر بننے والے حالات میرے بھائی محترم جناب حضرت مولانا عتیق الرحمن صدیقی صاحب آپ احباب کے سامنے آپ کے گوش گزار کر رہے تھے. چند باتیں میں بھی آپ احباب سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عطا کردہ سرزمین ہے کہ جسے ایک نعمت کہا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہمیں بے شمار نصیحتیں فرمائی ہیں، اور قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ ہے. اور اللہ رب العالمین نے بہت سے اشارے اس میں رکھے ہیں جو عقل رکھنے والوں کے لیے، بصیرت رکھنے والوں کے لیے، سمجھ رکھنے والوں کے لیے نصیحت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اگر ہم اس کو پاکستان کے حالات، پاکستانی عوام کے اوپر نظر ڈالتے ہوئے اس آیت کا ترجمہ سمجھیں، پڑھیں، تو سمجھ یہ آتی ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ آیت اللہ نے ہمارے لیے نازل فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ. اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم تھوڑی تعداد میں تھے. مستضعفون فی الارض، اور کمزور تھے اس زمین کے اوپر. تخافون، خوف زدہ تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں. اور اس پارٹیشن کے نظریوں کو اگر دیکھا جائے، پاکستان کے بننے کی وجہ کو دیکھا جائے، اس سرزمین کی آباد کاری کی وجہ کو دیکھا جائے، تو سمجھ یہی آتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس دو قومی نظریے کے اوپر اس تقسیم کو سینے سے لگایا. گو کہ دنیا کے اندر آپ مختلف ہجرتیں دیکھتے ہیں، اور ہجرتیں ہوتی ہیں اس دور کے اندر، تو سب سے بڑی ہجرت دنیا کے اعتبار دنیا کمانے کے حوالے سے ہوتی ہے، دنیا کو بہتر بنانے کے حوالے سے ہوتی ہے. اور وہ ایک ہجرت ہوئی تھی، وہ ہجرت نہ تو دنیا کے لیے ہوئی تھی، نہ زیادہ مال حاصل کرنے کے لیے ہوئی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر جو لوگ یہاں ہجرت کر کے آئے ہندوستان سے، ہندوستان کے اندر اس سے زیادہ رقبوں کے مالک تھے، اس سے بڑی مارکیٹوں کے مالک تھے،
اس سے زیادہ بینک بیلنس رکھتے تھے، لیکن وہ ہجرت اور اس ہجرت کا مقصد ایک نعرہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ کی قسم اس نعرے کے پیچھے ایک بڑا شاندار مقصد ہے، اور اس نعرے کے اوپر لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں، اپنے مالوں کی، اپنی جائیدادوں کی، اپنے رقبوں کی، اپنی عزتوں کی، حتیٰ کہ اپنی جانوں تک کی قربانیاں دے دیں۔ اور کیا یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اس وقت خوف تھا، جس طرح اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا تخافون ان یتخطفکم الناس، خوف زدہ تھے کہ کہیں ہمارے اوپر ہندو بنیا حملہ آور نہ ہو جائے، ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں۔ اگر اس چیز کا خوف نہیں تھا تو کم از کم یہ خوف، انا للہ و انا الیہ راجعون، منیر الرحمان شاہین صاحب کا بھانجا وفات پا چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ میں اپنے پروگرام کو مختصر کرتا ہوں۔ بھائیو، یقیناً یہ بچے والدین کے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ ثابت ہوتے ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ بچے اپنے والدین کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنیں گے، حتیٰ کہ اپنے والد کا دامن، اپنی والدہ کا دامن پکڑ لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اصرار کریں گے کہ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ رہنے دیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اور اسی طرح والدین کے لیے یہ بہت بڑا صدمے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ یقیناً یہ صدمہ بہت بڑا ہے، لیکن اس کے اوپر اس صدمے کے اوپر صبر کے اوپر بڑی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے پوچھتا ہے کہ کیا تو نے اس گلشن کے پھول کو اس گلشن سے جدا کر دیا ہے، اس بچے کی روح قبض کر لی ہے؟ تو وہ کہتا ہاں اللہ میں نے روح قبض کر لی ہے۔ اللہ پوچھتا ہے کہ والدین کا کیا رویہ تھا؟ تو وہ بتاتا ہے وہ صبر کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس صبر کے نتیجے میں نے ان والدین کے لیے جنت کے اندر ایک محل تیار کیا ہے جس کا نام بیت الحمد رکھا ہے۔ تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے، اس صدمے کے اوپر اتنا ہی بڑا صبر چاہیے۔ میں تعزیت کرتا ہوں محترم جناب عتیق الرحمان صدیقی صاحب سے، منیر الرحمان شاہین صاحب سے۔ اللہ رب العالمین والدین کو، لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ تو بھائیو، مختصر یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کو بہتر کرنے کے لیے، پاکستان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نفاذ قائم کرنے کے لیے، سودی نظام کے خاتمے کے لیے اور عشر اور زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ میدان میں اتری ہے۔ انشاءاللہ الرحمن ہم ہر سیٹ کے اوپر، ہم نشست کے اوپر ہر لیول کا بندہ کھڑا کریں گے، پی پی لیول پر، این اے پر۔ تو آپ احباب کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور انشاءاللہ ہم اس میدان کے اندر، اس سیاست کے میدان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے نظام کو بہتر کرنے کے لیے اور اس سیاست کے گند کو دھونے کے لیے انشاءاللہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔